إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا غلا للذين كفروا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن اور سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبے کا خیال کر کے ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. ہم میں سے ہر کسی کو شخصیات کو پرکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہماری شریعت نے کس کو کیا مقام دیا ہے، کس کو کیا مرتبہ دیا ہے. یہ نہ جاننے کی وجہ سے اور عزت، احترام اور شفقت کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں. لوگوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، بزرگوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، علماء کا احترام ختم ہو رہا ہے اور چھوٹوں پر بھی لوگ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے. لہذا ہر ایک کا مقام سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تابعین اور تبع تابعین کا کیا مقام ہے اس کو بھی ہم جانیں. اسی طرح سے بزرگان دین کا کیا مقام ہے اسے بھی ہم کو جاننا چاہیے. علماء کا کیا مقام ہے وہ بھی ہم جانیں. رشتہ داروں کا کیا مقام ہے اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے. والدین کا مقام و مرتبہ ہے. بہن کے سلسلے میں پورا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ بہنوں کا کیا مقام ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، آپ کو بتایا گیا. بچوں پر کیسے شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے. اور ہمیں اپنے بزرگوں کا، کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے. معاشرے میں بہت سے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی ہیں، مسلمان پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے. الغرض حقوق کے تعلق سے ہمارے پاس معرفت ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے کہ ہم شخصیات کا کس انداز سے خیال کریں اور کیسے ان کا احترام کریں.
جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، تو اس سلسلے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ عظمت ہم سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے صحابہ کرام کا، تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے اور ان کی قدر ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ایمان والے تھے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ تو ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھ، کوئی کینہ نہ رکھ کہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے بغض رہے، کینہ رہے، نفرت رہے، اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے بغض نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ بے شک تو شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا یہ اہم حکم ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، مغفرت کی دعائیں ہونی چاہیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اور ان کے لیے ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی سے دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی اچھا استدلال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال فے ہوتا ہے، مال فے بولتے ہیں جنگ میں جو مال کافروں سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے بولتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کو مال فے میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی نہیں جاتی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرے گا، اور ان کے لیے بغض کیسے نہیں رکھے گا؟ اپنے دل میں بغض ضرور رکھے گا۔ لہذا جو صحابہ کرام کے لیے بغض رکھے، ایمان والوں کے لیے اپنے اندر بغض رکھے، ایسے لوگوں کو مال فے سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو ہے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور ایمان والوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح سے بزرگان دین کا احترام ہونا چاہیے، اہل علم کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اہل علم کے تعلق سے ہم نے کئی ایک آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے درجات کو، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اہل علم کا مقام عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو علم عطا کیا ہے، علم سے نوازا ہے، لہذا اہل علم کی کہیں زیادہ قدر ہونی چاہیے، اور ان کی بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے، ان کا بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے اہل علم کا۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسری آیت میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء مطلب جانکار، علماء کا مطلب جانکار۔ اب کچھ کم جاننے والے ہیں وہ اللہ سے اسی حساب سے ڈریں گے، کچھ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پہچاننے والے ہیں جو کامل علماء ہوتے ہیں، مکمل علم ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کے جلال کو جانتے ہیں، اس کی جنت کو جانتے ہیں، اس کی جہنم کو جانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو جانتے ہیں، اور اس کے نبیوں اور اس کے رسولوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اللہ کا کہیں زیادہ خوف ہوگا عام لوگوں سے۔
اس لیے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جانکار لوگ اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتے۔ بہت ہی فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے عالم اور ایک ان پڑھ کے درمیان۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اجاگر کیا ہے جو فرق ہے دونوں کے درمیان۔ لہٰذا ہمیں اہل علم کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ نہ پیش آئے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہ کرے، ان پر رحم نہ کرے، اور بڑوں کا حق نہ پہچانے، نہ جانے کی بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے، ان کا احترام کیا ہوتا ہے، علماء کا احترام کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ائمہ کا احترام کیا ہوتا ہے، نہ جانے، ان کے حق کو نہ پہچانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا، ہماری سنت پر نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جو چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے اور بڑوں کے حق کو نہ پہچانے۔ دوسری کے الفاظ ہیں کہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، ایسا شخص جو ہے ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے دور میں آپ جائیے اور اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بڑوں کا کتنا خیال ہوتا تھا۔ بڑا انسان کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، انسان چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، اور ایک بڑا بزرگ ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، لہذا یہ چھوٹا علم کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے، اور وہ عمر کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بقیہ صحابہ کرام سے بہت چھوٹے تھے، اور یہ لڑکے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا علمی مقام اتنا زیادہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے، اور رات کو سویا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عادتیں بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور میمونہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ اس رشتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خالو ہیں، خالو بھی ہیں اور چچیرے بھائی بھی ہیں عباس کے بیٹے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت رہا کرتے تھے، رات میں آپ کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ان کو یاد تھیں، اور اہل بیت میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو ان کے علم کی عظمت اتنی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی چوکھٹ پہ جا کر دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے کہ ابن عباس اپنے گھر سے نکلیں تو ہم ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں پوچھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے تو بزرگ صحابہ کرام کو دیکھ کر شرما جاتے کہ آپ ہمارے دروازے پر آئے ہیں، ارے ہم کو تو خود آپ کے پاس جانا چاہیے، لیکن نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ لہذا حاجت ہمیں ہے، علم کی ضرورت ہمیں ہے، اس لیے ہم جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ احترام تھا بزرگ صحابہ کرام کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ اتنا زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ علم میں بہت بڑے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی خاص۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما۔ اسی لیے صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی مفسر نہیں گزرا۔ قرآن کریم کا سب سے اچھا ترجمہ اور قرآن کریم کا سب سے اچھا مفہوم بیان کرنے والے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور بڑی گہرائی اور گہرائی تھی۔ تو یہ اہمیت تھی ان کے قدر کی، علم کی۔ اور وہیں پر آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور باری متعین کر رکھی تھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو صفہ کے چبوترے پر ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ انصار اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے, بازاروں میں بیچارے تجارت میں لگے رہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم آتے تھے, اور مہاجرین بھی اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے. ہم پیٹ بھر کھانے پر, معمولی سے کھانے پر, ہم جو صفہ کا چبوترا تھا مسجد نبوی کے باہر, ہم وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جانے کیا ہو گیا ہے, میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں باتیں یاد کرتا ہوں آپ کی لیکن بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ, اپنی چادر پھیلاؤ, میں تم کو دعا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تم پھر کبھی جو ہے میری باتوں کو نہیں بھولو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خاص دعاؤں سے نوازا اور خاص اللہ رب العالمین نے اپنی توجہ سے نوازا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اتنے بڑے حافظ ٹھہرے کہ آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ مقام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. بہرحال یہ مقام ہے اہل علم کا. اسی طرح سے معاشرے کے اندر تمام لوگوں کا احترام ہونا چاہیے جن کے مقام اور مرتبے کو ہم جانتے ہیں یا جن کے مقام اور مرتبے کو ہم نہیں جانتے ہیں, ان کا بھی احترام ہونا چاہیے. لہذا اس دور سے لے کر آج تک بزرگوں کا احترام ہوتا رہا ہے, ائمہ دین کا احترام ہوتا رہا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہماری نسل آ رہی ہے ان کے اندر سے علماء کا مقام ہٹتا جا رہا ہے, اہل علم کا مقام ان کی نظر میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ سرگرم رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے آئے دن نہ جانے کیسی کیسی باتیں علماء کے مقام, ان کے مرتبے کو سمجھے بغیر نہ جانے کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں. ایسے لوگ سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان, صحیح مسلمان, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کامل مسلمان وہی ہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو ایسا شخص پکا اور سچا مسلمان ہے. لہذا جو الٹی سیدھی باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے, ایسا شخص اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لہذا بہت سوچ سمجھ کر انسان کو چلنا چاہیے کہ کہیں دوسرے کی عزت پہ ہم ڈاکہ نہ ڈالنے لگیں اور کہیں اس کی عزت اور اس کا احترام ہمارے ہاتھوں سے نہ چلا جائے. اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. بات کے ائمہ میں آپ دیکھیے آپس میں ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا. چاروں اماموں کو آپ دیکھ لیجئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص دین کے اندر سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے, قرآن اور سنت کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے, امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین کو سمجھنے میں محتاج ہے, دین کو سمجھنے میں محتاج ہے. یقیناً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے, ان کے اندر اپنی صلاحیت تھی. اور آپ دیکھ لیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأت عینایا مثل الشافعی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے امام شافعی جیسا انسان نہیں دیکھا, ہماری آنکھوں نے امام شافعی جیسا انسان نہیں دیکھا. اتنا گہرا علم, حدیث کا اتنا گہرا علم ہم نہیں جانتے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسا کسی کے پاس رہا ہوگا. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے. تو اس طرح آپس میں وہ لوگ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا. اسی طرح سے ہمیں بھی لوگوں کا مقام سمجھ کر ان کا احترام کرنا چاہیے, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم گستاخ ٹھہریں گے اور اہل علم کے قدرداں ہم نہیں ہو سکتے. لہذا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو آپ دیکھیے اب ہم موضوع کو دوسری طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے, صحابہ کرام کا احترام ہونا چاہیے, سب کا احترام ہونا چاہیے, لیکن اتباع اور پیروی صرف اور صرف قرآن اور سنت کی ہونی چاہیے. یہ بات ہم جان لیں. دنیا کا چاہے جتنا بڑا انسان ہو,
اس کی بات نہ تو قرآن کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برابر ہو سکتی ہے۔ بہت ہی اہم واقعہ، ہم عام شخصیات کی بات بعد میں کریں گے، ہم پہلے صحابہ کرام سے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا، سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت ابن عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر ان کے دادا ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص شام سے آیا اور آ کر ہمارے والد سے پوچھا، یعنی ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع اصل میں ہم بیان کر چکے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع، ایک حج افراد، ایک حج قران، یہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ تو حج تمتع بھی ایک حج کی قسم ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا ابن عمر سے کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ ہاں بالکل حلال ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے، کیا کرنا چاہیے، بلکہ افضل ہے۔ تو شامی نے کہا کہ تمہارے ابا تو منع کرتے تھے، حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تیوریاں چڑھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اے شامی شخص، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میرے ابا کسی چیز سے منع کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیں تو امرو ابی یتبع ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ تو جان لے اچھی طرح سے ہمارے ابا ضرور اس کے لیے منع کرتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تمتع کرنا ثابت ہے، لہذا حدیث کے آگے ہمارے باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اتنے عظمت والے صحابی ہیں کہ جن کی عظمت بارہا بیان ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ حدیث کے آگے ہمارے باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ ذرا آپ دیکھیے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کتنا زیادہ مقام ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا اونچا مقام دیا۔ اسی طرح سے ایک صحابی کا معاملہ ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور تو انہوں نے سامنے والے نے کہا کہ ابو بکر عمر تو ایسا کہتے تھے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ قال ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے ایسا فرمایا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی اور قرآن کی بات کی جائے گی، ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں ائمہ کے تعلق سے، آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب ایک بات آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ کیا صحابہ کرام سے بڑے ہم لوگ ہیں، کیا ان کو باتیں نہیں پتہ تھی، ہم کو پتہ ہیں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور باقی حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوا کہ جس کے پاس پورا دین ہو، کوئی بات نہ چھٹی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں ہوا کہ صرف ایک انسان کے پاس پورا دین ہو، کئی انسانوں سے مل کر وہ دین اکٹھا کیا جاتا ہے، صرف ایک انسان کے پاس پورا دین اکٹھا ہو جائے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو ان سے بات چھوٹ سکتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنا ہو، بعد میں سنا ہو، ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما انا بشر اختی و اصیب، کہ میں انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں، صحیح بات بھی کہتا ہوں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ فانظروا فی رأیی، تم لوگ میری رائے کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو، میری بات کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوا بہ، میری جو بات کتاب اور سنت کے موافق ہو اس کو لے لو، اور وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور ہر وہ بات جو قرآن اور سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیا کرو، میری بات نہ مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور قرآن کریم کی بات مانو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی اہم قول ہے، فرماتے ہیں کہ ما منا الا راد مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی تمام باتیں لی جائیں الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جس کی تمام باتوں کو ماننا فرض ہو۔ وہ غلطی کر سکتا ہے، خطا پر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، لہذا آپ کی بات مانی جائے گی، اور کسی کی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو نہیں مانی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت مشہور قول ہے، انہوں نے کہا کہ اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالفہ فاترکوا قولی لکتاب اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بات کہوں اور اللہ کی کتاب اس کے خلاف ہو، قرآن میں کچھ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہہ دوں اگر، تو تم میری بات کو اللہ کی بات کی وجہ سے چھوڑ دو، میری بات کو اللہ کی بات کی وجہ سے چھوڑ دو۔ اور ایک جگہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے اور صحابہ کرام کی بات کے آگے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، کہ تم میرے پیچھے اندھے ہو کر مت چلو، اور نہ تو امام مالک کے پیچھے اندھے ہو کر چلو، اور نہ تو امام ثوری کے پیچھے اندھے ہو کر چلو، نہ تو امام اوزاعی کے پیچھے اندھے ہو کر چلو، بلکہ دین کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، دین کو وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، یعنی انہوں نے دین کو قرآن سے لیا ہے، سنت سے لیا ہے، لہذا تمہارے اوپر بھی قرآن کی پیروی ضروری ہے اور سنت کی پیروی ضروری ہے، نہ کہ ائمہ کی پیروی ضروری ہے، لہذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، طبقات کبریٰ میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ هل كان الولی علی غیر اعتقاد احمد بن حنبل قال ما يكون ولا يكون، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی مکمل ولی ہے اور اس کا عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بہت ہی زیادہ صاف ستھرا، کتاب و سنت کے مطابق، اسی لیے ان کو اہل سنت والجماعت کا امام کہا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کا عقیدہ امام احمد کے خلاف ہے تو کیا وہ ولی کامل ہو سکتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما کان ولا یکون، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اگر ان کے عقیدے کے خلاف کسی کا عقیدہ ہے تو وہ نہ تو ولی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی۔ آپ سمجھ لیجئے ولی کامل، آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جو ہے پوری شبیہ بگڑ چکی ہے، شخصیات کو پرکھنے کی پوری شبیہ بگڑ چکی ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ولی وہ ہے جو لاٹھی لے کر چلے، جھک کر گھومے، سر کے اوپر رومال ہو اور خوب جھک کر تواضع کے ساتھ چلے، بھلے ہی وہ بالکل اندھا ہو، اس کو کچھ نہ آتا ہو، لیکن ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہی اللہ کا ولی ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں بہت ہی غلط ہیں، اور ولایت کو سمجھنا اور اللہ اور اس کے رسول کے قول کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا پورا جو ذخیرہ ہے پورا بالکل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے شخصیات کو نہیں جان پا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے شخصیتوں کا احترام ہم نے پہلے ہی ذکر کر دیا، اگر کوئی انسان عام اصول سے بالکل ہٹ جائے اور نعوذ باللہ وہ غلط زبان سے بکنے لگے تو ہمارے یہاں ایسے اندھے لوگ ہیں کہ جو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی گمراہ ہو جائے۔ عصبیت بڑھتی جا رہی ہے، اداروں کا تعصب ہے کہ ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، تم فلاں مدرسے سے فارغ ہو، ہم بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو، یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ سارے ادارے سارے مدرسے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہوتے ہیں، ان کو لے کے تعصب بڑھتا جائے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے، قطعاً گوارا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج کے خطبے سے پتہ چلا کہ ہمیں اہل علم کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن احترام کا مطلب ان کی پیروی نہیں ہے۔ یہ بات جان لیں
کہ ہر بات میں ان کی پیروی اندھے ہو کر ان کے پیچھے لگ جایا جائے، نہ تو ایسا قرآن سے ثابت ہے، نہ تو ایسا سنت سے ثابت ہے، اور نہ تو کسی چیز سے ثابت ہے۔ احترام ان کا کرنا چاہیے لیکن پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے جو ہے حضرت ابن عمر کا واقعہ بیان کیا۔ احترام کے سلسلے میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہیلی بوجھی کہ ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا نہیں گرتا، اور وہی درخت جو ہے وہی پیڑ مومن کی مثال ہے۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم فوراً سمجھ گئے کہ اس سے مراد جو ہے کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں فاستحییت، میرے ابا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم شرما گئے کہ اگر ہم بتا دیں اور ہمارے ابا نہ بتا پائیں تو کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے، احترام کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا جو ہے انہوں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ ہمارے ابا کا جو ہے احترام، ہمارے ابا کے احترام میں داغ آ سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے باہر جا کر اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پوچھی تھی مجھے معلوم تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر بیٹا تو وہاں پر بول دیتا تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، لیکن ابن عمر نے کہا کہ آپ کے احترام میں میں نہیں بولا صرف، تو یہ احترام تھا۔ تو احترام وہ بھی بہت کرتے تھے، لیکن وہاں پر جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ قرآن اور سنت کی بات مانی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں جینا چاہیے قرآن اور سنت کی بالادستی کے لیے۔ سب سے بلند جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شخصیات کو جانچنے پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مراتب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔